الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہیں. یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ جل شانہ کی رحمتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں. بندے کے چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ کی بارگاہ سے اسے بے پناہ نیکیوں سے نوازا جاتا ہے. اس مہینے میں بھی اگر عمل میں محنت کر کے کوئی مسلمان اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اسے بدبخت شمار کیا جاتا ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمل کیسے کیا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمل کی ظاہری حالت ہوتی ہے اور ایک اس کے پیچھے باطنی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف باریابی نصیب کرتی ہے. اب عمل کی ظاہری کیفیت تو یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو یہ ہمارے نماز کے عمل کی ظاہری کیفیت ہے. اب اس کی جو باطنی طاقت ہے، جو اس کی اصل روح ہے، وہ نیت ہے کہ ہم نماز کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس عمل کے پیچھے روح موجود ہے، اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر جسم کو بھی طاقت نصیب ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے نماز کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ شرف قبولیت اختیار کرے گی. یہی صورتحال روزے کی ہے، یہی صورتحال حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں. تو ظاہری کیفیت کے ساتھ ساتھ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی، عمل کا باطن ٹھیک نہیں ہوگا، تو عمل اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ دیکھو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ جیسے آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کے عمل کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، کہ اس کی نیت کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب مثال دی گئی ہے ہجرت کی، کیونکہ ہجرت اعمال میں سے مشکل ترین عمل ہے. ہجرت کرنے والا گھر بار بھی چھوڑتا ہے، کاروبار بھی چھوڑتا ہے، اور بسا اوقات بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسے نکلنا پڑتا ہے. تو ہجرت بڑا مشکل عمل ہے. تو یہاں اس روایت میں ہجرت کی مثال دی گئی کہ دیکھو ہجرت کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن یہ مشکل عمل بھی اگر کسی نے خالص نیت کے ساتھ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس ہجرت سے کوئی سروکار نہیں. چنانچہ فرمایا من کانت ہجرتہ الی دنیا، جس آدمی پہلے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اسے تو اللہ اور اس کا رسول مل جائے گا. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اگر کسی آدمی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، او الی امرأ، یا کسی آدمی نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے، تو اسے دنیا مل جائے گی، عورت مل جائے گی. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی. یعنی یہ مشکل ترین عمل آپ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوگا. اس کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے اسی روایت سے جڑے دو واقعات سن لیجیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ہجرت کی جیسے باقی صحابہ نے ہجرت کی. دیگر صحابہ نے تو اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی. ان کا مقصود صرف اللہ کی خوشنودی تھی. ان صاحب نے ہجرت کی اور اس کا مقصد یہ تھا ایک خاتون سے نکاح کرنا.
مدینہ طیبہ کی کوئی خاتون تھی جنہیں ام قیس کہا جاتا تھا، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے تو میں اس وقت تک تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو اس نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ دیکھو، اگر تم نے کسی خاتون کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ خاتون تمہیں مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نہیں ملے گا۔ انہیں کتابوں میں مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اتنا مشکل عمل انہوں نے کیا، پورا بھی کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے انہیں اللہ کی خوشنودی نہ مل سکی۔ جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا تھا، عورت سے نکاح کرنا، وہ مقصد ان کو مل گیا۔ دوسرا واقعہ، ایک اور صحابی تھے، حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ میں تھے، علیل تھے، بہت کمزور تھے، چلنے پھرنے سے عاری تھے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے تھے۔ ہجرت کا حکم نازل ہوا کہ مسلمانوں ہجرت تو کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت تو کرنی پڑے گی۔ اب یہ بیمار تھے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ لا علی المریض حرج، مریض کے اوپر تو حرج کی بات نہیں ہوتی، وہ معذور ہوتا ہے، اس کا عذر ہوتا ہے، لیکن یہ صاحب عزیمت تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہجرت کا ثواب مجھے مل جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، ہم سب کو ہجرت کا حکم ہے، میں چل تو نہیں سکتا، ہجرت کے لیے چلنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑے گی، میں چل نہیں سکتا، تم لوگ ایسا کرو کہ مجھے چارپائی پر ڈال لو۔ اور ان کو کچھ زیادہ امید نہیں تھی کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا، لیکن کہا مجھے چارپائی پر ڈال لو، میں نہیں چاہتا کہ مجھے مکہ میں موت آئے اس حالت میں کہ میں نے ہجرت نہ کی، تو مجھے لے چلو، اللہ کو منظور ہوگا تو مدینہ پہنچ جاؤں گا، باقی اللہ کا جو حکم ہوا۔ چنانچہ اولاد نے انہیں چارپائی پر ڈالا، انہیں لے کے نکل کھڑے ہوئے ہجرت کی نیت سے۔ راستے میں ان کو موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آیت نازل کی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے نیت کر کے نکلے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اس نیت سے نکلتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر اسے موت آ پکڑے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر اسے پورا ملے گا۔ اب یہ دو واقعات آپ نے سن لیے کہ پہلے صاحب نے ہجرت پوری کی تھی، سفر پورا کر لیا تھا، مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے، مشقت پوری کی تھی، لیکن انہیں مہاجر ام قیس کہا گیا کہ آپ کی ہجرت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ ملاوٹ تھی کہ ایک خاتون سے نکاح کی خواہش تھی آپ کو، تو یہ مشکل عمل آپ کا اللہ کی طرف نہیں بلکہ خاتون کی طرف منسوب ہوگا۔ اور دوسرے صحابی نے ہجرت پوری نہیں کی، انہیں زندگی نے مہلت نہیں دی، لیکن چونکہ ان کا عزم یہی تھا کہ میں نے ہجرت کرنی ہے اللہ کے لیے، ان کی نیت کے خلوص نے ان کے ادھورے عمل پر بھی انہیں ثواب پورے عمل کا عطا کیا۔ تو یہ نیت کا کمال ہے کہ اگر آپ کا عمل اچھی نیت کے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کا عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں جانور کے پیٹ سے دودھ عطا کرتا ہے، جانور کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، گوبر اور خون کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص دودھ عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں گوبر اور خون کے بیچوں بیچ میں سے خالص دودھ عطا کرتا ہے۔ اب اگر اس دودھ میں تھوڑی سی آمیزش گوبر کی ہو جاتی تو وہ انسان کے کام کا رہتا نہ رہتا، یا اس میں خون کی آمیزش ہو جائے تو پھر بھی انسان کے کام کا نہیں ہوگا۔ خالص دودھ وہی ہوگا جو گوبر اور خون کے بیچوں بیچ میں سے بغیر کسی آمیزش کے آپ کو ملتا ہے۔ یہی صورتحال عمل کی ہے۔ عمل کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوتی ہیں، ایک ریا ہے، دکھلاوا، انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ نماز پڑھو تاکہ لوگ تمہیں نیک کہیں، حج کرو تاکہ لوگ تمہیں حاجی کہیں، عبادت کرو تاکہ لوگ تمہیں عبادت گزار کہیں۔ تو ایک تو عمل کے ساتھ دکھلاوا جڑا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر عمل کے ساتھ کوئی نفسانی خواہش جڑی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کسی نفسانی خواہش کی بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے، تو یہ دونوں امور انسان کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں۔ خالص عمل وہی ہے
جو کہ دکھلاوے اور نفسانی خواہشات سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، وہی خالص شمار ہوتا ہے۔ اگر دکھلاوا تھوڑا سا آ گیا یا نفسانی خواہش تھوڑی سی آ گئی تو عمل جتنا بھی مشکل ہو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریاکاری، دکھلاوا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل میں کسی اور چیز کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے کسی اور نیت سے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے جس مقصد کے لیے عمل کیا تھا جاؤ اسی سے جا کے اپنا اجر لو، خالص میرے لیے تو کیا نہیں کہ میں تمہیں اجر عطا کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کسی بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو وہ عمل بہت بڑا نظر آتا ہے کہ اس بندے نے تو بہت بڑا عمل کیا، تو وہ بڑے ذوق شوق سے وہ عمل لے کے جاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہ اس عمل کو پہنچاتے ہیں، اور اس کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے نے کیا خوب عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو تم میرے بندے کے صرف عمل کے نگران ہو، اور میں اپنے بندے کی نیت کو بھی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ میرے بندے کا یہ عمل خالص میرے لیے نہیں تھا، تمہیں تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے لیکن یہ خالص میرے لیے نہیں تھا، چنانچہ اس عمل کو یا اس بندے کو اہل جہنم میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بندے کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جسے فرشتے تھوڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے یہ عمل بڑا تھوڑا سا کیا ہے، تو فرشتے بغیر کسی خاص اہمیت کے اسے اوپر لے جاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہی ان سے فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو تم میرے بندے کے عمل کے نگران ہو، نیت کا محافظ میں ہوں، میرے اس بندے نے یہ عمل خالصتاً میرے لیے کیا ہے، اگرچہ تمہیں تھوڑا نظر آتا ہے، لہٰذا میرے اس بندے کے عمل کو اہل جنت میں سے لکھ دو۔ تو یہ آپ کی نیت ہے جس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے سوال کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے بڑا وقت گزارا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور آپ نے یاد رکھی ہو، وہ مجھے سنائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنی تھی جب آپ کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، اور میں نے وہ یاد بھی رکھی ہے، تو وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ سنانے لگے تو اچانک ان پہ خشیت طاری ہوئی، خوف طاری ہوا، اور زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے ابو ہریرہ۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اچھا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، تو پھر ان کے اوپر خوف طاری ہوا، زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ ان پہ خوف طاری ہوتا، چیخ مارتے، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اب تمہیں وہ روایت سناتا ہوں، چنانچہ وہ روایت سنانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے آخرت کا منظر بیان فرمایا۔ مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا دربار لگا ہوگا، 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک قرآن کریم پڑھنے والے قاری کو، ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید کو، اور ایک اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے سخی کو۔ قاری سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اپنے انبیاء پر نازل ہونے والے کلام کا علم نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے دیا تھا اور میں نے آپ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میرے لیے نہیں پہنچایا، تم نے اس لیے پہنچایا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، لوگوں نے تو تمہیں قاری کہہ دیا تھا، تمہارا مقصد تو تمہیں دنیا میں مل گیا تھا، اب میرے پاس تمہیں کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شہید سے کہا جائے گا کہ تم کیا لائے ہو؟ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے لیے جان دی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا تھا، مقصد تو تمہیں دنیا میں مل گیا، اب ہمارے ہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی صورتحال سخی کی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے آپ کے بندوں پر مال لٹایا۔ اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ تم نے اس لیے لٹایا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں،
لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، تمہیں تو مقصد مل گیا، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ کس سے؟ قاری سے، شہید سے، اور سخی سے جس نے اپنا مال لوگوں پر لٹایا۔ اب یہ کتنے بڑے اعمال ہیں، قرآن کریم پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں جان دینا تو آسان کام ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں لوگوں پر لٹانا، یہ عظیم اعمال ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان عظیم اعمال کی روح کا اہتمام نہ کرے، جسم کا تو خیال کرے کہ عمل کر لیا، لیکن روح کا خیال نہ کرے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، تو پھر یہ تینوں اعمال اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے قیامت والے دن ان عظیم اعمال کے کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ غیور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی شریک کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے عمل میں رتی برابر بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو تمہارا وہ عمل میری بارگاہ میں کسی کام کا نہیں ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دو، اس سے کسی چیز کی امید نہ رکھو کہ وہ تمہاری تعریف کرے گا، یہاں تک کہ اس سے دعا کی بھی امید نہ رکھو۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی باریک باتیں ہیں کہ آپ کسی کو صدقہ دیں تو بدلے میں اس سے دعا کی بھی توقع نہ رکھیں۔ اگر آپ نے اس سے دعا کی بھی توقع رکھی تو اس کو بھی نیت کی ملاوٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس کچھ صدقہ بھجواتی تھی، ان کا معمول تھا کثرت سے صدقات دیتی تھی، تو اگر کسی کے پاس صدقہ بھجوایا تو جس کے ہاتھ بھیجا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ دیکھو صدقہ وصول کرنے کے بعد اگر وہ کوئی دعا دیتا ہے تو اس کے الفاظ یاد رکھنا۔ وہ قاصد واپس آتا تھا، حضرت عائشہ پوچھتی تھی کہ کہیں اس نے کوئی دعا تو نہیں دی، تو وہ کہے گا کہ دعا دی تھی، تو پوچھا جاتا کہ کن الفاظ کے ساتھ دی تھی، تو کہا جاتا کہ یہ الفاظ تھے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی اس کو دعا دے دی تھی تاکہ دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے، اور وہ جو صدقہ تھا وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ یہی صورتحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی معمول نقل ہوا ہے کہ وہ مسکین سے دعا لینے کے بھی روادار نہیں تھے، اور اگر کوئی مسکین ان کے صدقے کے بدلے میں انہیں دعا دے دیتا تو بدلے میں وہ بھی دعا دیتے تاکہ دعا کے بدلے میں ہو جائے، اور وہ جو صدقہ دیا تھا وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو چاہے بدنی عبادت ہو یا چاہے مالی عبادت ہو، بندوں سے کسی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، نہ دعا کی نہ نفع کی۔ اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نصیحت اس نیت پر کرنا کہ عوام کو فائدہ ہو جائے، اس کو بھی نیت میں ملاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے بر صغیر کے معروف عالم دین گزرے ہیں مولانا سید احمد بریلوی رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے مولانا عبدالحی رحمہ اللہ کو نصیحت کی کہ میاں تم واعظ کہا کرو، نصیحت کیا کرو۔ تو مولانا عبدالحی نے عرض کیا کہ ہماری نصیحت کون سنے گا؟ تو سید احمد نے فرمایا کہ خدا سنے گا، کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تبارک و تعالی سنے گا۔ تو مولانا عبدالحی عرض کرنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر لوگ کم ہوں تو پھر ہمارے دل میں مضمون ہی نہیں آتا، یعنی جب تک ایک مجمع نہ ہو اس وقت تک ہمارا مطلب نشاط ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ بات کرنے کے لیے نشاط چاہیے، لوگ ہوں گے، لوگوں کی توجہ ہوگی تو کہنے والے کے ذہن پر مضامین وارد ہوتے ہیں، وہ کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ نہ ہوں، ایک بڑا مجمع نہ ہو، اس وقت تک تو میرے ذہن میں کوئی مضمون ہی نہیں آتا۔ تو سید احمد بریلوی نے بطور علاج کے ان سے فرمایا کہ میاں تم لوگوں کی طرف پشت کر کے واعظ کہا کرو، لوگوں کی طرف رخ ہی نہ کرو، لوگوں کی طرف پشت کر کے واعظ کہا کرو تاکہ تمہارا واعظ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ انہی سید احمد بریلوی کی شاگرد تھے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے
بڑی مسجد میں واعظ کہا، ان کا واعظ معروف تھا، تقریر معروف تھی ان کی، ہزاروں لوگوں نے تقریر سنی، گھنٹوں پر مشتمل تقریر تھی، انہوں نے خوب جوش اور جذبے سے کی۔ جیسے ہی تقریر ختم ہوئی اور وہ باہر نکلنے لگے تو سیڑھیوں پر ایک دیہاتی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ شاہ اسماعیل کی تقریر ختم ہو گئی؟ شاہ اسماعیل خود موجود تھے، انہوں نے کہا ہاں ختم ہو گئی۔ تو دیہاتی نے حسرت سے کہا کہ میں تو بڑی دور سے آیا تھا تقریر سننے کے لیے، مجھے تاخیر ہو گئی، تقریر تو ختم ہو گئی۔ تو شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا کہ میاں اس میں کون سی بڑی بات ہے، آؤ تمہیں دوبارہ ہم سنائے دیتے ہیں۔ چنانچہ وہی تقریر جو انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں گھنٹوں پر مشتمل کی تھی، وہی گھنٹوں کی تقریر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اس ایک دیہاتی کو انہوں نے دوبارہ سنائی۔ کیوں؟ ان کی نگاہ مخلوق پر ہوتی ہی نہیں تھی، ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی تھی۔ مخلوق چاہے ہزار ہو یا ایک ہو، مخلوق تعریف کرے یا مذمت کرے، اللہ کی ان نیک بندوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو بس ایک ہی خیال ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری یہ نصیحت اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یا میرا یہ صدقہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس نیت سے جو عمل کیا جاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا تھا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دو چیزیں عمل کو خراب کرتی ہیں، ریا اور نفسانی خواہش۔ یہ تو مثالیں ہوئی ریا کی کہ جہاں آپ کے عمل میں دکھلاوا آیا وہیں آپ کا عمل خلوص سے ہٹ گیا، اس میں آمیزش آ گئی۔ دوسرے نمبر پر نفسانی خواہش ہے۔ بسا اوقات انسان ایک عمل کرتا ہے نفسانی خواہش کی بنیاد پہ، اللہ کے لیے نہیں کرتا، تو اس عمل میں طاقت نہیں ہوتی۔ اسرائیلیات میں یعنی گزشتہ امتوں کی روایات میں ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک بزرگ تھا جو عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے پتہ چلا کہ ہماری قوم میں فلاں جگہ لوگوں نے ایک درخت بنایا ہوا ہے، ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو انہیں بڑا غصہ آیا تھا اللہ کے لیے کہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کر رہے ہیں۔ چنانچہ کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیے۔ راستے میں شیطان ان کو ملا ایک بوڑھے کی شکل میں، اور اس بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اس درخت کو تم مت کاٹو۔ اس عابد نے کہا کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب وہ نہ ہٹا، دونوں میں لڑائی ہوئی، تو اس عابد نے چند منٹوں میں اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھا اور کہا کہ دیکھو مجھے جانے دو، میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو وہ بھی شیطان تھا، انسانی شکل میں تھا، اس نے اس کو بہلایا پھسلایا کہ دیکھو یہ کام تو پیغمبروں کے کرنے کا ہے، پیغمبر وقت کے موجود ہیں، وہ کریں گے، تم کیوں کر رہے ہو؟ مختلف ہیلے بہانے اس نے بنائے۔ وہ عابد نے کہا نہیں میں کر کے رہوں گا۔ آخر شیطان نے کہا تم یہ کام چھوڑ دو، یہ نہ کرو، یہ اللہ کے پیغمبر کر لیں گے، کوئی بھی کر لیں گے، تم یہ نہ کرو، میں تمہارے سرہانے روزانہ رات کو 1 دینار رکھا کروں گا، تم وہ دینار صبح صدقہ بھی کر سکتے ہو، اپنے کام میں بھی لا سکتے ہو۔ تو اس آدمی کو بات سمجھ آ گئی کہ یار درخت کاٹنے یا نہ کاٹنے سے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے، چلو دینار روزانہ یہ رات کو رکھ دیا کرے گا۔ اور یہ اپنے ارادے سے باز آیا، واپس آ گیا۔ رات کو سویا، صبح شیطان نے دینار رکھا ہوا تھا۔ اگلی رات پھر سویا تو شیطان نے پھر دینار رکھا ہوا تھا۔ تیسری رات جب سویا تو دینار نہیں تھا۔ اب اسے پھر غصہ آیا کہ دینار کیوں نہیں رکھا، میں جاؤں گا درخت کاٹوں گا۔ جب پھر جانے لگا کلہاڑا لے کے تو شیطان پھر بوڑھے کے روپ میں موجود تھا۔ شیطان نے کہا میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس عابد نے کہا ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں گرا دوں گا۔ تو شیطان نے کہا اب نہیں گرا سکتے، اب بہت دیر ہو گئی۔ دونوں میں لڑائی ہوئی تو شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا۔ تو یہ عابد حیران ہوا، اس نے کہا کہ پچھلی مرتبہ تو میں نے لمحوں میں تمہیں گرایا تھا، اس مرتبہ تم میرے اوپر کیسے حاوی ہو گئے؟ پھر اس نے تعارف کروایا کہ بھائی میں شیطان ہوں، پچھلی مرتبہ تمہارا عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا تو اس میں طاقت تھی، اس مرتبہ تمہارا عمل اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہے کہ تمہیں دینار نہ ملنے کی تکلیف ہے، اگرچہ تم عمل نیک کر رہے ہو لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ تمہاری نفسانی خواہش کی ہے، تو اب عمل میں طاقت باقی نہ رہی۔ تو نفسانی خواہش اس طریقے سے عمل کو خراب کرتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، مثنوی شریف میں مولانا روم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ میدان جنگ میں کہیں کافر کے سینے پہ چڑھ کے اسے قتل کرنے لگے تھے، تو کافر نے ان کی طرف تھوک دیا،
تو حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے فوراً. تو اس کافر نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے قتل کرنے لگے تھے اور اب آپ چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے جو میں تمہارے اوپر تلوار چلا رہا تھا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی. اب تم نے یہ جو تھوکا ہے میری طرف، تو ظاہر ہے کہ اس سے میرے نفس پر زد پڑی ہے، تو اب اگر میں تلوار چلاؤں گا تو میری نفسانی خواہش کو بھی عمل دخل ہوگا، اور شیر خدا کی تلوار اللہ کی رضا کے بغیر نہیں چلتی. تو یہ سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عمل بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہ ہو. جیسے سورہ غاشیہ میں ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کی بات ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، حالانکہ عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے. دنیا میں انہوں نے اتنے عمل کیے ہوں گے، نیک عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تھکے ہوئے چہرے لے کے وہ ہوں گے. لیکن چونکہ ان کے اعمال میں کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی اور مسئلہ ہوگا، تو باوجود یہ کہ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یعنی دنیا میں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم صدقات دے رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں کہیں نہ کہیں کھوٹ تھا. نیت میں کھوٹ ہوگا یا عمل کا طریقہ درست نہیں ہوگا تو ان کے اعمال ضائع چلتے جائیں گے. تو یہ لوگ قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ انتہائی محروم وہ انسان ہوتا ہے جو عمل بھی کرتا ہے لیکن بندے کی وجہ سے اپنا عمل خراب کر بیٹھتا ہے کہ بندہ میری تعریف کر لے، یا بندہ مجھے اچھا کہہ دے، یا بندہ مجھے اچھا سمجھ لے، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں. تو اگر انسان عمل بھی کرے مخلوق کے لیے کرے اور خالق کے ہاں اس کا عمل شرف قبولیت اختیار نہ کرے تو اس عمل کا فائدہ ہی کیا ہے؟ رمضان میں یہ چیز سیکھنے کی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، اب ہم نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا، آپ کو میری نماز نظر آئے گی، مجھے آپ کی نماز نظر آئے گی. روزہ ایسا عمل ہے جس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا. میرا آپ کو پتہ نہیں کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں کہ روزہ ہے یا نہیں. تو روزہ ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، بندوں کو پتہ نہیں چلتا. یہی وجہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز عمل بھی مختلف ہے. فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے. نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ نماز میرے لیے ہے، حج کے بارے میں بھی نہیں کہا، کیونکہ نماز میں بھی ریا آ سکتی ہے، حج میں بھی ریا آ سکتی ہے، روزے میں دکھلاوا نہیں آتا. کیونکہ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر بھی اگر پانی نہیں پی رہا تو وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے نا. اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق روزے کی جزا عطا کرتا ہے. روزے کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ کسی بندے کے جو روزے کا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ بدلے میں کسی دوسرے کو نہیں دے گا. اس کو ذرا سمجھ لیجئے، قیامت کے دن مظالم کا بدلہ اعمال سے دیا جائے گا. اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ کہ آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، آپ کی نمازیں دی جائیں گی، تلاوت دی جائے گی. روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدلے میں نہیں دیا جاتا. یعنی آپ کے باقی اعمال تو دوسروں کو بدلے میں دیے جا سکتے ہیں، نماز دی جا سکتی ہے، تلاوت دی جا سکتی ہے، حج دیا جا سکتا ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں دیا جا سکتا. روزہ خالصتاً بندے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بندے کو ہی دیتا ہے. تو اس کی انفرادیت کیوں ہے؟ کیونکہ روزے دار کی نیت خالص ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان کے اس مہینے میں اور آپ نیتیں خالص کر لیں، نیت پر محنت کر لیں، مخلوق سے نظر ہٹا لیں، جو بھی عمل کرنا ہو خالصتاً اللہ کے لیے کرے تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال پر ہمیں اجر نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.